اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا کے پیدا کر دیتا. یہ کہتے تھے کیوں؟ ابو بکر عاشق رسول تھے, سید نہیں تھے, نبی کے گھرانے کے نہیں تھے, لیکن اپنے نبی سے عشق کیا, عاشق رسول بنے تو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت دے دی کہ آج ہر جمعہ میں امام جب خطبہ دیتا ہے جمعہ کے دن تو یہ کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, کہ بشر نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق, وہ ابو بکر صدیق ہیں. تو نبیوں کے بعد انسانوں میں درجہ بلند کیسے ہوا ابو بکر کا؟ صرف عشق رسول کی بنیاد. آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رشتہ دار نہیں ہم لوگوں کے, لیکن آج الحمدللہ چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے. کس لیے؟ صرف عاشق رسول ہونے کی وجہ سے, کہ انہوں نے اپنے نبی سے عشق کیا تو اللہ نے وہ عزت دے دی کہ پوری دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے. کوئی نبی تھوڑی تھے معاذ اللہ, نہ کوئی صحابی تھے, نہ تابعین تھے, نہ تبع تابعین تھے, نہ ائمہ مجتہدین میں سے تھے, لیکن عاشق رسول بنے, اللہ کے رسول سے محبت کی تو اللہ نے اتنی عزت عطا فرما دی کہ ہر مومن کے دل میں ان کی اہمیت ہے. صرف اس لیے عشق رسول کی بنیاد. اسی لیے بریلی شریف میں, وہ بریلی نہیں, بمبئی میں ایک دفعہ جلسہ ہوا تو ہاشمی میاں کو سب لوگ جانتے ہو گئے کہ چوچا کے ہاشمی میاں, تو ان کے ابا محدث اعظم ہند کو بمبئی والوں نے بلایا. ہاشمی میاں کے ابا محدث اعظم ہند کو, بہت بڑے محدث تھے ان کے ابا, ان کو بمبئی والوں نے جلسے میں بلایا. اب اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند کو بلایا. جب یہ دونوں لوگ بمبئی پہنچے, اسٹیج کے اوپر پہنچے تو دونوں بزرگوں نے مصافحہ ملایا تو محدث اعظم ہند کا ہاتھ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند نے چوما اور محدث اعظم نے مفتی اعظم کا ہاتھ چوما. انہوں نے ان کا چوما, انہوں نے ان کا چوما. تو محدث اعظم ہند کے جو مرید تھے, آج مرید بہت بڑے دلال ہوتے ہیں, پیرن کے جتنے مرید ہیں سب نہیں, لیکن کچھ مرید دلال ہوتے ہیں, وہ لڑاوت ہیں, اپنے پیر کے تعریف دوسرے پیر کے برائی. تو جب تم دوسرے پیر کے برائی کہی ہو تو تمہارے پیر کا برا نہ کہی, بولو کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ارے یار ہاں ہی کرو نا. حضور نے فرمایا تھا ایک دفعہ صحابہ سے کہ میرے صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ تو کہا سنو, جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا, تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیا, نہ دیے ہوتے نہ پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا. تو ایسے مرید دلال ہوتے ہیں, کچھ جو اپنے پیر بڑائی دوسرے پیر برائی, تو کچھ دلال رہے ساتھ ہے. تو محدث اعظم سے کہا حضور آپ سید ہو, یہ پٹھان ہے, انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو اچھا کیا کیونکہ آپ سید ہو, اور آپ نے ان کا ہاتھ کیوں چوم لیا؟ آپ تو سید ہو, پٹھان کا ہاتھ آپ نے چوم لیا. تو محدث اعظم ہند نے جواب دیا تھا, کہا تھا سنو, مفتی اعظم نے میرا ہاتھ چوما سید ہونے کی وجہ سے, اور ہم نے ان کا ہاتھ چوما ہے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادگان نے جو نبی سے عشق کیا ہے, اس دور میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے. بے شک سبحان اللہ. تو سب سے بڑی دولت ہے عشق رسول. اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے اللہ مجھے ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا دیتا. اچھا جو ہم بتاؤ, جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کہ چٹے زیادہ ٹہرا تھے کہ نہیں ٹہرا تھے؟ جیسے سونا بہت قیمتی, دوارے پر رکھ کے سو جاؤ تو بچی, بولو سونا گھر میں رکھا جاتا ہے, وہ کے بعد گھر میں ایسے نہیں بکسم رکھا جاتا ہے کہ کوئی اٹھائے نہ پاؤ. ایسے اس کے رسول کی دولت ایسی بچاؤ, اس کے چٹے بہت گھومتے ہیں. جائیں آپ کے پاس کہیں چلو مسجد میں دین کی بات سن لو, تو کہیں ہوا لے کے جائیں تو کہیں دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی نبی رسول کچھ نہیں کر سکتا ہے, لہذا یا رسول وغیرہ کہنا شرک ہے. بتائیے سمجھیں.
جبکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایسے صحابی ہیں کہ جن سے مسلم بخاری میں پتہ نہیں کتنی حدیثیں روایت ہیں۔ بہت بڑے محدث ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں۔ ان کا پیر سوج گیا، پیر میں بہت تکلیف ہوئی، بہت دوا کرایا، علاج کرایا، نہیں ٹھیک ہوا تو لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر اتنے دن سے علاج کرا رہے ہو، شفا نصیب نہیں ہو رہی ہے، لہذا جس سے تم کو زیادہ محبت ہو اس کا نام لے لو، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے تمہیں شفا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو جب لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو رائے دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کس کو پکارا؟ روایتیں پڑھو تو پتہ چلے گا، انہوں نے کہا یا محمد، اپنے پیغمبر کو پکارا۔ روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ محمد کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ پکارے اور ہم کیسے؟ تو دین کے نام پر بلا بلا کے ایمان چھینتے ہیں۔ ایسے دین کے نام پر بلے کہ سلام نہ پڑھا کرو، گانا ہو، معاذ اللہ، کہتے ہوں گانا ہو، کہتے مصطفیٰ جان رحمت تو مولانا احمد رضا کی بٹیا ہو۔ توبہ توبہ، کتنے بڑے یار، کیا کہا جائے بتاؤ؟ مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ حضور کا نام ہے، اور جان رحمت یعنی رحمت کی جان ہے میرے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اوقا کہہ دیتے ہیں ان کی بٹیا کا نام ہے، اپنی بٹیا پر سلام پڑھا۔ بتاؤ یہ کتنی جھوٹی بات ہے، کسی جھوٹ نہیں بولنا چاہے، کسی کو تہمت لگانا بھی اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تہمت کی سزا اسلام میں 80 کوڑا ہے۔ جو ایسی بات کہہ دے اس کو 80 کوڑے لگاؤ کہ جھوٹی بولی کیوں بول رہے ہو، کسی کو تہمت کیوں لگا رہے ہو؟ جبکہ قرآن کریم میں صاف صاف ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو نبی پر درود پڑھو۔ لیکن کچھ لوگ اتّے بتاوت ہیں، آگے والی بتیوہ نہیں بتاوت، پوری بات بتاؤ، پوری آیت ہے کیا ہے؟ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور خوب خوب نبی پر سلام بھیجو۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہتے بتاتے نہیں، جیسے بہت سے نوجوان نالائق ٹائپ کے جو نماز نہیں پڑھتے، بدماش ٹائپ کے ہوتے نا، ان سے کہا یار چلو اذان ہوئی ہے چلو، تو کہا ملا جی نماز کہا تو قرآن میں تو ہے کہ نماز کے کنارے نہ جاؤ۔ کہاں قرآن میں ہے یار؟ کہ نہیں لکھا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور ملا جی تم بار بار کہا تو چلو چلو، معاذ اللہ۔ لیکن وہ بیہودہ پوری بات نہیں یاد کی، اپنے منمانی یاد کر لی۔ پوری بات قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، در حالے کہ تم نشہ میں ہو۔ نشہ میں ہو تب نہ جاؤ، نہیں ہوا باؤ بکی ہو تو کہا ہوئی ہے؟ تو قرآن نے نشہ کی حالت میں منع کیا ہے، اور اپن بات بتاؤ کہتے قرآن میں لکھا نماز کے کنارے نہ جاؤ۔ تو ایسے ہی یہ دنیا ہے، بڑا فتنے کا زمانہ ہے، لوگ اپنی اپنی بات کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو چھپا لیتے ہیں۔ لہذا اس کے رسول بہت بڑی دولت ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرو، بچانے کی کوشش کرو، اس کے چٹے بہت ہیں۔ جیسے کہ مولانا ابو نور بشیر لکھتے ہیں کہ ایک مرغہ جو ہے درخت پر بیٹھا ککرو کوں کرے باہر۔ دیکھو مرغہ بھی بڑا خوش نصیب جانور ہے، اس کا تذکرہ حدیث پاک میں آیا۔ میرے پیغمبر حدیث میں فرماتے ہیں لوگوں لا تسبوا الدیکا، اے لوگوں مرغے کو گالی نہ دیا کرو، مرغے کو برا نہ کہو، لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ مرغہ نماز فجر کے لیے جگایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگوں نماز فجر کے لیے تم کو بیدار کیا کرتا ہے، اس لیے مرغے کو گالی نہ دیا کرو۔ اے لوگوں ذرا سوچو، ایک پرندہ ہو کر کے نماز فجر کے وقت آواز دے دے تو اللہ کے رسول اتنا خوش ہو جائے کہ کہہ دے کہ اس کو برا نہ کہو۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر کے صبح اٹھ کر اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے بیدار کر دے، اپنے پڑوسیوں کو بیدار کر دے تو اللہ کے رسول کتنا خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اے لوگوں صبح اٹھا کرو، جانور سے سبق سیکھو، نہ انسان سے سیکھو تو جانور سے سبق سیکھ لو کہ ایک پرندہ ہو کر نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر کے نماز کے لیے کسی کو بیدار نہیں کر پاتے۔ بہرحال مرغہ باہر بیٹھا پیڑ پہ ککرو کر رہا تھا، تو قریب میں کہوں بھیڑیا رہا ہے، بھیڑیا جانا تھا جی کا بھیڑا کہا
بھیڑیا رہا ہے. جب وہ مرغا کا آواز سنیس تو کے منہ میں پانی آئے گا. اب وہ ڈھونڈے لاگ چٹپٹ چٹپٹ کی کہاں ہے مرغا لاؤ شکار کری. اور جب ڈھونڈا پہنچی بھیڑیا تو دیکھی اس کو پیڑ پر ہے. اب بھیڑیا کے کونوں جگاڑنے لگے اوپر چڑھے کے. اب بہت پریشان کہ مرغا کا کیسے شکار کری. تو ایک جگاڑوں کے سمجھ میں آگا. تو مرغا سے کہا کہتے بھیڑیا اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت جس کو چاہے دے دے. ایک وہ بھیڑیا نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے نا کہ وہاں بھی بولی تھی کہ اے لوگوں جب ایک بھیڑیا بولی تھی نا تو لوگوں نے تعجب کیا کہ بھیڑیا ہو کے بول رہی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ تم بھیڑیے کی بولی پہ تعجب کر رہے ہو. اس سے زیادہ تعجب تم کو اس وقت ہوگا جب مکہ کی سرزمین پر ایک آخری نبی آئیں گے اور اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ کریں گے, اپنی رسالت کا اعلان کریں گے تو تم کو اور زیادہ تعجب ہوگا. بہرحال اللہ جسے چاہے بلا دے. تو بھیڑیا کے کوئی جگاڑے نہیں لاگ. تو مرغا سے کہا تھا مؤذن صاحب آپ نے اذان دے دیا ہے, اب نیچے اتر آئیے جماعت سے نماز پڑھ لی جائے. سوچے نماز کے نام پر ہی کا بلائے ملی. مرغا سمجھ گا کچھ نہیں یاری نماز کے نام پر بلائے ہم کا چٹ کر چاہتا. مرغا بھی نہیں سمجھ گیا بھیڑی. تو مرغا بیچارہ بڑی مایوسی میں یہاں باہر دیکھے لگا. تو قریب میں ایک دریا تھی. دریا میں شیر پانی پی رہا تھا جنگل کا. اور وہ مرغا جانتا تھا کہ یہ شیر پانی پی کے روزانہ دوپہر میں اسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے آتا ہے. تو مرغا نے بھیڑیے سے کہا کہ ملا جی ہم نے اذان دے دی ہے, اب آپ رکیے, امام صاحب دریا میں وضو بنا رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھی جائے گی. اب بھیڑیا بہت خوش اور چٹپٹ کرے لاگ کے لاگ اس کی اور کونوں مرغا ہے معلوم. یہاں باہر دیکھے لاگ اتنے میں جو شیر دریا سے پانی پی کر جھومتا جھامتا جب بڑھا پیڑ کی طرف, اور جب پیڑ کے قریب پہنچا بھیڑیے کی نگاہ پڑی تو بھیڑیا پونچھ دبا کے بھگی. جب بھاگی سٹپٹ تب مرغا نے کہا رے ملا جی کہاں جا رہے ہو, آؤ امام صاحب آ گئے. تو بھیڑیا کہتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے, وضو بناوے جی. یہی حال لوگوں کا ہے. اے لوگوں عشق رسول دل میں پیدا کرو, پھر نماز پڑھو تو نماز میں بھی لطف آئے گا, صدقہ دو گے تو صدقے میں بھی لطف آئے گا. آج اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. آج ہماری ماں بہنیں چاہیں تو الحمدللہ کوئی بچہ جاہل نہ رہے. حضرت غوث پاک بڑے پیر کی ماں غوث پاک کو پیٹ میں رکھا تھا اور 9 مہینہ کے اندر 18 پارے کی تلاوت کی تھی تو غوث پاک 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. پتا چلا حضور جو فرماتے اطلب العلم من المہدی, اے لوگو تم ماں کی گود سے علم دین حاصل کرو. ماں چاہے تو اپنی گود سے بچے کو دین کی دولت عطا فرما دے. یہ بڑا مدرسہ جو حضرت کھول رہے ہیں, مدرسہ غازیہ مسعودیہ تاج الشریعہ, یہ مدرسہ بعد کا ہے. پہلا مدرسہ کون ہے؟ حضور فرماتے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. ماں اگر گود میں اپنے بچے کو لے کر لوریاں دے اور اسی لوریاں میں اگر کلمہ پڑھتی رہے تو بچے کو بچپن